بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کا مقدس مہینہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق مل جائے، عزت مل جائے، تو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ رزق اکٹھے کرنا تھک جاؤ گے، جمع کرنا تھک جاؤ گے، رزق کہتے ہوئے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کی جانب سے وہ رزق ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آج وظیفہ وہ بتا رہا ہوں۔ ایک دن میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اس کا نام ثعلبہ ہے۔ ثعلبہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو جو مالدار صحابی ہیں، جو رزق جن کے پاس زیادہ ہے، پیسہ جن کے پاس زیادہ ہے، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر جب رکھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ کاش اللہ پاک مجھے بھی اتنا پیسہ عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ جب میں بھی آپ کے پاس آؤں اور دین کی خدمت کروں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں تو آپ خوش ہو جائیں، آپ مجھ پر خوش ہو جائیں، اور یہ میں خوشی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس بھی پیسہ آ جائے۔ اللہ! تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثعلبہ، اگر اللہ کی مرضی نہیں، اگر اللہ کی چاہت نہیں تو آپ خاموش رہیں اور جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اسی حالت میں خوش رہو۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جب ثعلبہ کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ بات بتائی، تو ثعلبہ چپ کر گیا، خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لمحات گزرتے ہیں، کچھ ٹائم گزرتا ہے، تو پھر جب ثعلبہ دیکھتا ہے تو پھر ثعلبہ دوبارہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرا دل سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہو اور میں بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں اور آپ خوش رکھیں۔ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں، میرے پاس پیسہ ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے ثعلبہ، جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اسی پر شکر کا کلمہ پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ثعلبہ خاموش ہو جاتا ہے، چند ہی لمحے، چند ہی دن گزرتے ہیں، تو ثعلبہ پھر ایک دفعہ میرے نبی گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آگے سے آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دو، میرا چاہت ہے، دل ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ثعلبہ، میں نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے۔ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک دن میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ثعلبہ آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ میرے نبی نے آخر کار ہاتھ پھیلا دیے۔ ابھی ثعلبہ وہی بیٹھا ہوا تھا میرے نبی کے پاس، تو کیا ہوا؟ مدینے سے ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے، اے ثعلبہ، آپ کی بھیڑ بکریاں اتنی وہ بچے دے رہی ہے کہ بہت زیادہ آپ کا مال ہو گیا ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، گھر آؤ، جلدی کرو۔ تو وہ جب آتا ہے تو دیکھتا ہے بے شمار مال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ تھا جو تھوڑا سا مال تھا، لیکن جب مال زیادہ ہوا
تو کیا ہوا؟ پھر آخر کار اس مال نے اس کو مدینے سے نکال دیا۔ مدینے کی چراگاہ میں وہ نہیں سما سکتا تھا، جنگل میں چلا گیا۔ اللہ، پہلے 5 وقت کی نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ جب مال آیا تو کبھی تکبیر اولا فوت ہو جاتی، کبھی پہلی رکعت فوت ہو جاتی، کبھی رکوع، آہستہ آہستہ کبھی نماز، کبھی ایک دن کی نماز، کبھی عشاء کے وقت آ کر ملتا۔ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد صرف جمعے کے دن آنا شروع کر دیا اس نے۔ تو پھر جب اتنا دور چلا گیا، جمعہ بھی گیا، تو جب وہ صاحب مال ہوا تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر، تو اس نے انکار کر دیا۔ مال کی محبت ہوتی ہے نا، جب مال آ جاتا ہے تو پھر دل نہیں کرتا کہ کسی جگہ پر غریب پر لگ جائے، اللہ کے راستے پر لگ جائے، پھر وہ کشش بن جاتی ہے۔ اللہ والے تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ پیار نہیں کرتے مال سے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب مال کی محبت آ جائے تو پھر گیا۔ تو جب صحابہ اکرام آتے ہیں میرے نبی کے پاس، بتاتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا صحابہ نے کہ نبی پاک کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ فرمانے لگے، اللہ، میرے نبی فرمانے لگے، کتنا بدبخت سالوا جس وقت اس دے کول مال کوئی نہیں تے 5 وقت دی نماز میرے پیچھے پڑھدا ہا، تکبیر اولا بھی نہیں فوت ہوندی، رکوع تے سجود اللہ دی محبت دے اندر گم سموندا آئی، لیکن جس والے بدبخت نے مال منگیا تے اس دیاں نمازاں بھی گئیاں، میرے نال محبت دی بھی کمی آ گئی تے اللہ دی بھی محبت دی کمی ہو گئی۔ کتنا بدبخت سالبا جس نے موت منہ مانگ کے لئیے۔ اللہ، تو جب سالبا کو بعد میں ہوش آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جب آپ کے پیسے کی دین کو ضرورت تھی آپ اس وقت کام نہیں آئے، اب تو وقت چلا گیا ہے آپ کے مقدر۔ ناظرین، پیسہ آ جانا کوئی بات نہیں، لیکن پیسے کو سمانا اور اتنا وجود کے اندر، دل، دماغ اور جسم کے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ پھر وہ عیاشیوں پر نہ آ جائے، اللہ سے وہ پیسہ دوری نہ پیدا کرے، یتیموں اور مسکینوں کا حق نہ کھائے، اور ایسا نہ ہو کہ پیسہ آئے تو غریبوں پر ظلم کر دے، جیسے آج اس دور کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ لوگوں، پیسہ مانگو لیکن ساتھ ایمان بھی مانگو، پیسہ مانگو عزت بھی اللہ سے مانگو، پیسہ مانگو اللہ سے اپنا عشق اور محبت بھی مانگو اور اپنی غیرت بھی مانگو۔ اگر یہ چیزیں چلی گئی تو پچھتاؤ گے۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ پیسہ مجھے چاہیے، قرآن کے اندر اللہ کا ایک نام ہے یا مالک، 300 مرتبہ صرف پڑھ، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو آزماؤ،
جو لوگ پیسے کی کمی کا شکار ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، دکھ درد میں ہیں، تو آج ہی اس عمل کو کرو۔ کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہو، لیکن 3 وقت کا خیال رکھنا۔ ایک، جب سورج نکل رہا ہو، جب ایک عین زوال کا ٹائم ہو، اور تیسرے نمبر پر جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات کا خیال رکھنا، اور باقی کسی وقت بھی، رات کے کسی حصے میں، دن کے کسی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ یا ملک، یہ ایسا وظیفہ ہے، صرف 300 مرتبہ پڑھو، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ یہ میرے سونے نبی نے فرمایا۔ غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اتنا عطا کرے، وہ بھی آگے اللہ کے راستے پر پیسہ تقسیم ہی کرتا جائے، تقسیم ہی کرتا جائے، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں۔ اور جب وہ زیادہ تقسیم کرتا ہے، اللہ اوپر سے اور زیادہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غنی ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ کسی غریب پر پیسہ نہیں لگاتے، کسی مسکین پر پیسہ نہیں لگاتے۔ اس پیسے کا کیا فائدہ، اس پیسے کا کیا نفع کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو، آپ کا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہو، آپ کی بہن بھوکھی ہو، پیاسی ہو، اپنے تن پر کپڑے اپنی مرضی سے نہ پہن سکتی ہو، تو پھر یہ بتا آپ کا کروڑ پتی ہونا کیا نفع، اس کو کیا نفع؟ اگر اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کرے، غریبوں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا۔ اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو، ان کے لیے کچھ لے کر جاؤ۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں بٹھا کر ان کو پھراؤ، گھماؤ، وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ گویا بچے کی محبت ایسی ہوگی، گویا آپ کے ساتھ اللہ پیار کرنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ پھول ہوتے ہیں۔ ان سے محبت کرو گے تو خدا کی قسم اللہ خوشیاں عطا کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اس عمل کو جو چاہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھے، اور اپنی والدہ کا نام وہ بھی درج کرے، اس کو اس عمل کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو ضرور وہ لائک کرے۔ انشاءاللہ العزیز، اگر آج صدق کے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ آج اس کا ارادہ کرو کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، تو یہ عمل بتا دیا ہے۔ اب آپ کے مقدر دیکھو نا، انسان کتنی سٹرگل کرتا ہے، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں۔ یار یہ دیکھو نا، آپ کا پیسہ بھی نہیں لگ رہا، آپ کا کوئی جسمانی زور بھی نہیں لگ رہا، صرف آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رازق ہے، دیکھنا اللہ پاک جھولیاں بھر دے گا آپ کی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل چھوٹا سا ہے میرے بھائی، نصیب والے کریں گے، بدبخت سن کر یا اس کو آگے چھوڑ دے۔ جس کو رزق کی ضرورت ہے آج وہ اللہ کے سامنے جھک لے۔ تھوڑا سا وظیفہ ہے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ شعبان کا مہینہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے شعبان کا، اور جو رمضان ہے وہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے، تیاری کا، رمضان کی تیاری۔ تو خوش نصیب لوگ اس عمل کو کر لیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، آج عمل کرو، انشاءاللہ 15 شعبان شب برات سے پہلے پہلے اللہ آپ کو خوشی عطا کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں، جو انسان اس عمل کو کرے گا اس کے ساتھ ہماری ڈیلی بیسز پہ ایک ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اجتماعی دعا۔ اور اس دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے یا دعا کے لیے کوئی کسی کو ضرورت ہے، بیمار ہے، مقروض ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس میں آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔